اگلی بات کیا ہوئی؟ اذ بعث فیہم رسول، کہ ان میں ایک رسول مبعوث کیا. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. پہلے مخاطبین تو مشرکین مکہ ہی ہیں، پھر مومنین اور پھر ساری دنیا ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ، میں چلیں ایک مثال کے طور پر اپنی ایک ذات کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو میرا کچھ جبر تھا؟ نہیں، میں نے نہیں پیدا ہونا. مجھے کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، مجھے کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، مجھے کسی مجوسی کے گھر پیدا کر دیتا، تو میرا کوئی اختیار تھا کہ نہیں یا اللہ میری مرضی، مجھے فلاں محلے میں، فلاں ملک میں اور فلاں گھر پیدا کرنا ہے؟ کوئی ہماری مرضی ہے اس میں؟ کوئی مرضی ہماری چلی ہے؟ کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. وہ جو ایمان، اتنا قیمتی ایمان تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سب بیٹھے ہمیں فری میں دے دیا ہے. اس کی قدر پوچھنی ہو تو آج جو مسلمان ہو رہے ہیں نا، انہیں دیکھیں. سب سے پہلے تو انہیں حق بات قرآن تک انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں حق ہے. پہنچ گئے ہیں تو گھر کی مخالفت، رشتہ داروں کی مخالفت، خاندان کی مخالفت، ارد گرد لوگوں کی مخالفت. پھر اس قرآن کو صحیح، اس کی بات سمجھنے کے لیے کہاں پر دھکے کھائیں گے. حضرت سلمان فارسی کی طرح یہ جو ایمان نہیں نہ لائے، تھوڑا سا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ڈھونڈ لیں، وہ ذرا ان کی سیرت دیکھ لیں. پہلے وہ کدھر سے گئے، یہودیوں سے عیسائیوں میں کام، مکے میں دھکے کھا، ڈھونڈتے اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی، اور پھر بھی یہ نہیں پتہ کہ یار یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے. پھر اپنا پوری عقل و شعور، اللہ سے دعا طلب، ساری چیزیں اکٹھی کیں تو پھر اللہ نے سمجھایا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، اس پر ایمان لے آؤ. ہمارا کیا لگا جی؟ کچھ لگا ہمارا. تو کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ مفت میں ہمیں ایمان دے دیا. اور اس سے اگلی بات، مجھے اللہ تعالیٰ، پہلے انبیاء بھی ہمارے انبیاء ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مجھے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پیدا کر دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پیدا کرتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، میں ان پر ایمان لاتا، میں اس وقت کا مسلمان ہوتا. لیکن کیا ہی بات ہے، جو بہترین امت تھی اس میں پیدا کر دیا، اور جو سب سے بہترین نبی تھے، سب سے اعلیٰ اور افضل نبی، اس ان کے امتی ہمیں بنا دیا. اس میں ہمارا کیا ہے؟ فری میں، بالکل فری ہے، کیونکہ ہمارا زور لگا ہے، کو ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی مال کی قربانی دی ہے، کوئی بڑی جان کی قربانی دی ہے، بڑے مخالفت لی ہے، پھر جا کے امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں آ گئے. کچھ ہے ہمارا لگا؟ اس اللہ کے احسانوں کو گننا تو شروع کریں جو ہمیں فری میں ملے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ رسول من انفسہم، پھر ان میں سے رسول بھیج دیا. اب اس نقطے کو بھی ذرا سمجھیے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں، وہ قادرۃ المطلق ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں اوپر سے قرآن بھیجتے، کتاب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں صحیفہ بھیجتے، کہتے جی یہ اب عربی زبان سیکھو اور سمجھتے جاؤ اور عمل کرو، جس نے عمل نہ کیا دوزخ میں پھینکوں گا. اب ذرا دیکھیے گا یہ کتنا مشکل کام ہوتا. ادھر اس طرح بھیجتے تو ہم کیا کرتے ہیں. دوسرا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے، وہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کسی جن کو بھیج دیتا، جن کو بھیجتا قرآن دے کر، کہتا جی ہے جن ہے لیکن انسانوں کی طرف آیا. اب جن کے کچھ لوازمات اپنے ہیں، انسانوں کے مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، جن بھیج دی ہے، اب یہ جو جن کر رہا ہے نا یہ تم نے کرنا ہے. ہمارا کوئی سوال جواب اللہ سے بننا تھا؟ کرنا پڑنا تھا. اللہ نے انسانی پیدا، فرشتہ بھیج دیتا جس میں گناہ کرنے کی اندر، اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں رکھا. فرشتہ قرآن لے کر آ جاتا، ہم انسانوں کی طرف، وہ کہتا ہے چلو جی یہ جو عمل کر رہا ہے اب تم نے کرنا. یا اللہ اس میں تو وہ کیپیسٹی تو نے رکھی، ہمارے اندر تو نے فالہمہا فجورہا و تقویٰ رکھا ہے، نیکی اور برائی دونوں چیزیں رکھی ہیں، اب اس کے مطابق کنٹرول کرنا ہے اس کو. تو ہمارا کوئی زور تھا؟
اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے بہترین جو انسان ہے، قرآن ایک تھیوری کے طور پر کتاب دی اور عملی طور پر قرآن کی تفسیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ کاروبار کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، شادیاں کرنی ہیں تو اس طرح کرنا ہے، غمیاں آ جائیں تو اس طرح کرنا ہے، مشکل آ جائے تو اس طرح کرنا ہے، خوشی آ جائے تو اس طرح کرنا ہے۔ ہمیں ایک پریکٹیکلی ایک نمونے کے طور پر ہر چیز عملی طور پر کر کے بتائی۔ ایک تو آپ کے خاصہ ہے نا، جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جو عام چیزوں ایک عام انسان کے ساتھ تعلق ہے، ہر چیز عملی طور پر قرآن کی عملی تفسیر پوری زندگی گزار کر ہمیں بتا گئے کہ اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کہ پانی بھی پینا ہے تو کس طرح پینا ہے، اور واش روم میں جانا ہے، یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ واش روم میں بھی جانا ہے تو قدم کون سا رکھنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، کون سی دعا مانگنی ہے، کون سی نہیں مانگنی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز عملی طور پر کر کے ہمارے آگے رکھ دی کہ اب بس دیکھتے جاؤ، نقل کرتے جاؤ اور کام کرتے جاؤ۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ پھر گنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہا مومنین پر میں نے احسان کیا، اور احسان کا میں نے بتایا کہ احسان کا شکر کیسے کرنا ہے، وہ روزانہ کی شخصیت مان کر صحابہ کرام کے مطابق عمل۔ ہم نے آج علماء کرام سے عمل کی پوچھنی ہے بات، بھائی کون سا عمل کریں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کو کیسے پڑھیں، آپ کی حدیث کو کیسے پڑھیں، باقی معاملات کیسے کریں۔ اور اگر آپ نے ایک دین نہیں منانا ہے، اس پر ہی بزید رہنا ہے، چلے ایک دن ہی منا لیں، تو باقی معافی تلافی کرائیں اور قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر باعمل مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہم پر احسان کیا، اور ایک انسان کی شکل میں جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے انسانوں میں، اس کو مبعوث کر کے عملی طور پر انہوں نے دین کی جو تفسیر کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اس کے مطابق زندگی گزار لینا۔ کتنا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اب 8 بڑے مقاصد ہیں، اور بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن 8 بڑے مقاصد ہیں جو وہ لے کر آئے، جن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آئے کہ قرآن کی آیات جس طرح قرآن اترتا اس کو انسانوں صحابہ کرام تک اور قیامت تک تمام انسانوں تک انہوں نے پہنچایا۔ اب یہ یتلو علیہم آیاتہ، اب اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم نے کیسے جڑنا ہے؟ اس کے 8 بڑے مقاصد سمجھ لیجئے گا۔ 8 بڑے مقاصد ہیں، اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں جڑ رہے تو جہاں جہاں پر کمیاں اس کو دور کریں۔ یہی وہ احسان عظیم کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہی آپ کا بڑا سب سے مقصد تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ یہ جو کتاب جنہیں دی گئی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ 5 علمی اس کے حقوق ہیں اور 3 اس کے عملی حقوق ہیں۔ یہ چیک کر لیجئے گا کہ ہم قرآن کے ساتھ پہلی جو سیڑھی ہے احسان عظیم کی، اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اپنا قرآن اوپر سے دیکھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ناظرہ درست کرنا ہے، اور اس کے 28 حروف اور 3 حرکات۔ میں بھی اس میں نکمہ کہیں نہ کہیں شامل ہوں گا۔ اجتماعی طور پر ہم دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن اوپر سے دیکھ کر یہ 28 حروف اور 3 حرکات، میں تجویدی قواعد کی طرف تو آ ہی نہیں رہا، یہ تو چلیں قراء زراعت سیکھ رہے ہیں جی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں اتنا قرآن سیکھنے پہ آ رہا ہوں کہ جس کے بغیر قبولیت ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں 28 حروف اور ان حروف کے مخارج آتے ہیں، اور اس کی ایک مثال صرف میں آپ کے سامنے رکھ دوں نا، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔